بهجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجائي. حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. لیکن حضور نے کتنی بڑی بات کر دی. فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی. عالم نہیں، مفتی نہیں، صوفی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید. فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے. رونا بھی بڑا ضروری ہے. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. زیادہ رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر. کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے. یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے وچھڑے یار ملاوے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا. تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے. تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا. جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے، تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی. تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا. کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی، مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی. اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا. تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز ہے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری. کی عقیدہ سی سالم کرا لیا ٹانگا، وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا. تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے، کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں. وہ جو ان کی کنیز تھی نا، وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے. چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا. کہا اچھا چلو آ جاؤ. کہتے میں کونے میں بیٹھ گیا. تھوڑا رستہ آگے گیا، انہوں نے کھانے کا سامان نکالا، مجھے بھی کھلایا. لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ. پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ. وہ گانے گانے لگی. یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، مجھے کہنے لگا سنو. میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا. پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا. تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے. تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں. کہا سنائیے. فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے. انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے، حسین کتنا ہے، قرآن میں چاشنی کتنی، سرکار کی تعریف کا، نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے سونگا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، قریب نہیں آئے.
تو شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا، امیر آدمی تھا، کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا، ڈھیروں لوگ ہیں جو نئی مسجد جاتے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم، بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی، کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا؟ کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی۔ دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے۔